نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 ہے، جس سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے، جس میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی کوئی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی سخت مصیبتیں اور تکلیفیں پہنچیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ خود پیغمبر ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ یہ آیت کریمہ جو ہے، آیت کریمہ 214 سورہ بقرہ کی، اس کا شان نزول غزوہ احزاب جو ہوئی تھی، جس کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، تو بہت مشکل وقت جو تھا اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحاب نے گزارا۔ تقریباً 29 سے 30 دن آپ محاصرے میں رہے اور ہر قسم کی تنگی، کھانے پینے کی پریشانی، دشمن کا خوف، تو بہت زیادہ تکلیفیں جو ہے برداشت کی صحابہ کرام نے۔ تو اللہ کریم نے ان کو صبر کی تلقین کی کہ یہ جو مصیبتیں تم برداشت کر رہے ہو، اور یہ مشہور اس طرح ہے کہ اس کو احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ حزب کہتے ہیں گروہ کو، جماعت کو، اور اس غزوہ میں بہت زیادہ قبائل جو تھے وہ شامل تھے، مدینے کے بہت زیادہ قبائل شامل تھے۔ اور ابو سفیان نے احد میں جب مار پڑی نا ان کو، بظاہر تو مسلمانوں کو شکست ہو گئی تھی، لیکن حقیقت میں ان کو بہت زیادہ مار پڑی تھی۔ وہ تو ایک نافرمانی کی چند صحابہ نے جس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہو گئی، وہ دکھ تھا مشرکین مکہ کو، تو انہوں نے بہت زیادہ ارد گرد کے قبائلوں کو لالچ دے کر ساتھ ملایا اور مدینے پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ نے رائے طلب کی، مشورہ کیا، تو سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق ایران سے تھا، فارس کہتے ہیں، ایران کو کہتے تھے، تو انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ہم مدینے کے ارد گرد ایک خندق کھول دیتے ہیں کہ لشکر بہت بڑا ہے ان کا اور ہم ان سے مقابلہ ظاہری طور پر نہیں کر سکے، تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو محفوظ کر لیں، جو جنگ خندق پار کر کے آئے گا اس سے نپٹ لیں گے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دے دی، تو پھر خندق کھودی گئی، اور خندق کھودنے میں بڑی مشقت کی، یہاں تک کہ بھوک کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، اوزار اپنا پورے تھے خندق کے لیے، بہت زیادہ مشقت کی۔ اور مشہور یہ واقعہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا قمیضہ مبارک اٹھایا تو آپ نے 2 پتھر باندھ رکھے تھے، فاقہ بھی تھا، دشمن کا خوف بھی تھا، اور 30 دن جو ہے نا گزر گئے، 29 سے 30 دن، 29 دن کے بعد یا 28 دن کے بعد تو اللہ کریم نے پھر یہ بندوبست کیا کہ تیز آندھی آئی، جھکڑ آئے اور بارش آئی، تو ان کے خیمے بھی اڑ گئے، ان کے جانور بھاگ گئے ڈر کے، تو اس طرح ان کو محاصرہ جو ہے وہ ختم کرنا پڑا، تو اللہ کریم نے محفوظ رکھا۔ تو اللہ کریم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ کیا تم نے یہ خیال کر لیا تھا کہ تم ایسے ہی بغیر آزمائش کے جنت میں چلے جاؤ گے، تم پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی؟
فقط لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے سے تمہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا؟ تم پر تو ایسی کوئی مصیبت ہی نہیں آئی جو پہلی امتوں پر آیا کرتی تھی، اور اس قدر مصیبتیں آتی تھیں کہ امت تو امت رہے گی، پیغمبر بھی پکار اٹھتے کہ مولا کب تیری مدد آئے گی، اور پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، اللہ سے عذاب مانگا کرتے، نوح علیہ السلام نے مانگا، یونس علیہ السلام نے مانگا، اور کئی نبیوں نے عذاب مانگا کرتے تھے کہ کب تیری مدد آئے گی مولا، وہ جو مدد کا وعدہ کیا اس کو بھیج۔ تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ تم نے تو ابھی تک وہ معاملہ ہی دیکھا ہی نہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کعبے کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، تو ہم نے حضور سے عرض کی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیوں دعا نہیں فرماتے، کہ اللہ ہماری مدد کیوں نہیں فرماتا، کیونکہ مکے میں بڑا مشکل وقت تھا، چند صحابہ تھے اور دشمن تھا، خوف تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم سے پہلے جو لوگ گرفتار کیے جاتے تھے نا، ان کو زمین میں گاڑا جاتا تھا، گڑھا کھود کر پھینک دیا جاتا تھا، ان کو دبا دیا، زندہ دبا دیا جاتا تھا، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھیاں ان سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان کو کوئی بھی مصیبت ان کے دین سے ان کو روک نہ سکے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مثالیں دی ہیں، باقی اب بنی اسرائیل کی قوم کے واقعات پڑھ لے، قرآن کریم میں بھی ذکر آتا ہے، آگے آئے گا بھی، کہ فرعون کیا کیا ظلم ان پر نہیں کرتا تھا، کھانے پینے کو کچھ نہ دیتا تھا اور مزدوری کراتا تھا ان سے، اور جو مزدوری میں گرتا تھا پڑتا تھا بھوک کی وجہ سے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے، قتل کر دیا جاتا تھا، پھر بیٹوں کو ذبح کر دیا، بیٹیوں کو عیاشی کے لیے زندہ رکھا۔ یہ سارے عذاب جو تھے یہ امت مسلمہ پر گزرتے تھے۔ تو اللہ کہتا ہے ابھی تو تم پر ویسا کوئی معاملہ، وہ مشکل وقت جو گزارا مکہ میں تھوڑا سا، لیکن پہلی امتوں جیسی مصیبتیں ابھی تم پر، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ان امتوں کے۔ تو یہ خیال کرنا کہ ہم ایمان میں داخل ہو گئے اور ہم پر کوئی آزمائش نہیں آئے گی، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ جو بندہ جتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا کلیہ ہے، چیک کرنے کے لیے وہ آزماتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی سورہ بقرہ کی ذکر گزر گیا والا نبلونکم، کہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں، تمہارے مال سے بھی، تمہاری جان سے بھی، تمہاری عزت سے بھی، تمہارے مویشیوں سے بھی، تمہارے مال سے بھی، ہر چیز سے تمہیں آزمائیں گے۔ تو آزمائش شرط ہے، آزمائش شرط ہے۔ تو اللہ کریم وہ ان کو باور کرا رہے ہیں کہ ابھی گھبرانے والی بات نہیں ہے، اور ڈارس بھی بندائی۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو کہ اللہ کی فتح قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو پھر اللہ نے مدد فرمائی، تیز آندھی جکڑ چلے، بارش آئی اور دشمن محاصرہ ختم کر کے بھاگ گیا۔ تو اللہ نے فرمایا بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو اس کے بعد اللہ کی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب یسألونک ماذا ینفقون، آپ کے اصحاب آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، کیا اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں اور کیسے خرچ کریں۔ قل، فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر فالوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ تو اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے تم جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، جیسے بھی خرچ کرو، لیکن اس کے سب سے زیادہ جو حقدار ہیں وہ تمہارے ماں باپ ہیں، پھر قریبی رشتہ دار ہیں، پھر یتیم ہیں، پھر محتاج ہیں، مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں نے بھی اللہ کریم نے دوبارہ سے خرچ کرنے کی جو ترتیب ہے وہی بتائی کہ سب سے زیادہ جو آپ کے مال پر جس کا حق ہے
وہ آپ کے خونی رشتہ دار، خون کے رشتہ دار، اور والدین کا سب سے زیادہ حق، والدین کا سب سے زیادہ حق ہے آپ کے مال پر۔ اور یہ زکوٰۃ کی بات نہیں کی جا رہی، یہ ویسے نفاق فی سبیل اللہ کی بات کی جا رہی۔ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یاد رکھیے گا، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں لگتی، یہ ویسے خرچ کرنے کی بات ہے۔ تو خرچ کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے تیرے مال پر حق تیرے ماں باپ کا ہے، پھر تیرے خونی رشتہ دار، بہن بھائی، خالو خالہ، چاچا چاچی، جتنے بھی خونی رشتہ دار ہیں تیرے، اس کے بعد تیسرا حصہ یتیموں کا ہے۔ پھر تو اگر خرچ کرنا چاہے ان کے بعد پھر محتاج، ایسے لوگ محتاج اور فقیر اور مسکین کہ جن کا گزر بسر نہیں ہوتا، کاروبار بھی کرتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، لیکن ان کا گزر بسر، ان پر خرچ کرو۔ اور مسافر تو اللہ کریم فرماتے ہیں تم جو نیکی بھی کرتے ہو بے شک اللہ سے خوب جاننے والا ہے، کہ تو ظاہر کرے یا چھپ کر کرے، تو جو بھی نیک عمل کرے گا وہ مجھ سے مخفی نہیں ہے، میں اس کو جاننے والا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا خود بیان فرما رہے ہیں، بنی اسرائیل کی قوم کا کوئی واقعہ تھا، وہ آقا پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے، بیان فرما رہے ہیں کہ ایک شخص کے زمین کے حصے میں، ایک جنگل میں رہتا تھا کوئی بندہ، اس کا کوئی زمین کا ٹکڑا تھا، تو کوئی شخص جا رہا تھا، تو اب بادلوں سے آواز آئی اس بندے کا نام لے کر کہ فلاں شخص کی کھیتی کو جا کر سیراب کرو، فلاں شخص کے باغ کو جا کر سیراب، بادل کو حکم دیا جا رہا تھا فلاں شخص کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ وہ بادل جو تھا ایک پتھریلی چٹان پر برسنا شروع ہو گیا، اور اس میں سے زمین کی طرف پانی بہنا شروع ہو گیا، اور نالیوں میں سے اکٹھا ہوتا ہوتا ایک جانب چلنا شروع ہو گیا پانی۔ تو وہ کہتا ہے میں اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا، یہ کہاں جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے وہ دیکھا کہ ایک باغ ہے، اس میں ایک شخص کھڑا ہے، جیسے ہی وہ پانی اس کے باغ کے قریب آیا تو اس نے ہاتھ میں وہ بیلچہ ٹائپ پکڑا ہوا تھا، اس نے اس میں سے رستہ بنا کر اپنے باغ کو پانی لگانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے پوچھا اس باغ والے سے کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو اس نے اپنا نام بتایا۔ اس نے کہا تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں نے فلاں جگہ پر کھڑا تھا اور بادل میں سے یہ آواز سنی، اور وہی نام تھا اس بندے کا جو بادل میں سے نام پکارا گیا۔ تو وہ کہنے لگے کہ تو کون سا ایسا فعل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے لیے تمہیں یہ بزرگی اور فضیلت نوازی، کہ کہاں پر تیرا باغ ہے، تیری کھیتی ہے، اللہ کریم نے بادل کو حکم دیا کہ جا کر فلاں بندے کے کھیت کو، باغ کو سیراب کر کے آؤ، کون سا تو عمل کرتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ کوئی اتنا بڑا عمل تو میں نہیں کرتا، بس یہ کرتا ہوں کہ جو بھی میری باغ کی آمدنی ہوتی ہے نا، جو بھی میں اس سے پھل کاٹتا ہوں، جو بھی میرا ملتا ہے اس سے مجھے، اس میں سے میں یہ کرتا ہوں کہ 1/3 جو ہے میں اللہ کی راہ میں دے دیتا ہوں، اور 1/3 میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، ماں باپ پر، اپنی اولاد پر خرچ کرتا ہوں، اور پھر 1/3 جو بچ جاتا ہے دوبارہ اس باغ پر خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہ میرا عمل ہے۔ یہ نہ نمازوں کا ذکر کیا، نہ روزوں کا ذکر کیا، نہ لمبے سجدوں کا ذکر کیا، نہ تہجد گزاریوں کا ذکر کیا، نہ تسبیحات کا ذکر کیا۔ یہ تینوں کام جو وہ کر رہا ہے، اس میں کسی بھی عبادت کا ذکر، ظاہری عبادت کا ذکر کیا کہ جو بھی مال اپنی محنت سے کمایا اس میں سے ایک حصہ نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، جو اللہ نے بتایا، غریبوں میں، مسکینوں میں، فقراء میں اللہ کے نام پر خرچ کر دیا، اور ایک حصہ اس میں سے نکال کر اپنی آل اولاد پر خرچ کیا، اپنے ماں باپ پر، اپنی بیوی پر، اپنے بچوں پر، ان پر خرچ کیا، اور تیسرا حصہ کہتے ہیں کہ وہ دوبارہ اس میں سے میں نے جو اناج وغیرہ جو کچھ بھی کرنا تھا، تو 2 حصے صرف اس نے خرچ کیے، ایک اللہ کی راہ میں، ایک اپنی اولاد پر۔ تو اس کے صدقے اللہ کریم نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ وہ اللہ کے خاص بندوں میں اللہ کریم نے اس کو اپنے شامل کر دی۔
تو جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے دین کا تصور غلط اڈاپٹ کر لیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ لمبی نمازیں پڑھنا، لمبی تسبیحات کرنا، راتوں کو اٹھ کر جاگراتے کرنا، بس یہی دین ہے۔ یہ دین کا ایک حصہ ہے جس کا صرف آپ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے، لیکن اللہ کریم جو آپ کو کہتا ہے نا کہ جو دین اللہ اور اللہ کے رسول نے پیش کیا، اس میں سارے کا سارا حصہ اللہ کی مخلوق کا ہے، اپنا حصہ بہت تھوڑا رکھا اس نے۔ اللہ کہتا ہے میرے راستے میں خرچ کر، تو کیا جو ہم بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھ کو دیا۔ خرچ تو نے کسی بندے پر کیا، تو نے کسی کو پانی پلایا پیاسے کو، ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھ کو پانی پلایا۔ تو نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھ کو کھانا کھلایا۔ تو جو سبق اللہ اور اللہ کا رسول دینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے ارد گرد جو تیرے لوگ رہتے ہیں ان کا خیال کر، فقط سجدوں پر اپنا وقت نہ گزار، لمبی نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ہم جو کرتے ہیں نا، یاد رکھیے گا اس بات کو کہ یہ 16 رکعتیں 17 رکعتیں عشاء کی ہم بچوں کو کہتے ہیں نا، کتنی رکعتیں بتاتے ہیں بچوں کو؟ 17 رکعتیں کبھی نہ بتایا کریں۔ یہ نصیحت میری یاد رکھیں، مقصد اللہ کی عبادت سے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے۔ فرض کتنے ہیں عشاء کے؟ 4۔ ہضم شاید نہ ہو بات، لیکن حقیقت یہ ہے آپ صرف 4 فرض اگر ادا کر لیں تو آپ نے حق ادا کر دیا بندگی کا، نماز کا حق ادا ہو گیا، نماز کا حق ادا ہو گیا۔ اس کے بعد آتی ہیں سنتیں، 4 سنتیں پہلے، غیر موقدہ اور موقدہ، یہ بھی تقسیم بعد میں کی گئی۔ پھر اس کے بعد سنتیں آتی ہیں، پھر اس کے بعد نفل آپ پڑھتے ہیں، پھر آپ وطر پڑھتے ہیں، وطر بھی نفل ہیں، اور وطر قائم مقام ہے تہجد کا، یاد رکھیے گا۔ وطر تہجد کا قائم مقام ہے۔ بھئی جو قیام اللیل میں آتے ہیں وہ عشاء کا حصہ وہ وطر حصہ کا حصہ نہیں ہے، وہ قیام اللیل میں آتے ہیں۔ وہ جو تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتا اس کو یہ کہا کہ تمہیں ایسے کیا کر، وطر پڑھ لیا کر، تیری تہجد ہو جائے گی۔ اصل نماز تہجد کی ہے، قیام اللیل اصل پچھلی رات کا ہے۔ یہ بس رخصت ہمیں مل گئی، ہم فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہم فائدہ۔ اصل نماز 4 رکعت ہے، یاد رکھیے گا عشاء کی۔ یہ آپ ادا اگر کر لیں، باقی معاملات زندگی کے جو ہیں اس میں اللہ کی اطاعت کریں۔ اگر آپ کسی کاروبار پر بیٹھے ہیں وہاں پر اطاعت کریں اللہ کی، کمائی میں بیٹھے ہیں اطاعت کریں اللہ کی، رزق کمانے کے لیے ریڑھی لگا کر کھڑے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو ظہر کی نماز آپ 16 رکعتیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں اور مالک کا نقصان کر رہے ہیں آپ، جس نے آپ کو 8 گھنٹے کے پیسے دیے ہیں۔ تو 4 رکعت ادا کریں گے تو آپ کا حق ادا ہو جائے گا۔ باقی میں یہ نہیں کہ سنتے پڑھنی نہیں چاہیے، اس کی اپنی فضیلت ہے، آپ پڑھیں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اس کا اجر اور ثواب ملے گا، ضرور ملے گا، لیکن نہ پڑھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ فرض نہیں آپ تو چھوڑ سکتے، کسی بھی حالت میں فرض نہیں چھوڑ سکتے۔ فرض چھوڑیں گے تو آپ کا شمار تارک الصلاۃ میں ہوگا، اور وہ گناہ ہوگا، اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، قبر میں بھی حشر میں بھی۔ تو کم از کم فرض جو ہے نا وہ تو پورا کرنے شروع کریں نا۔ تو جب آپ فرض پڑھنا شروع کریں گے، آپ سے آپ کی محبت ہو جائے گی نماز کی عبادت کے ساتھ، تو پھر آپ سنتے بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، پھر لمبی سجدے بھی ہوں گے، لمبی رکعتیں بھی ہوں گی۔ لیکن ڈرایا نہ کریں لوگوں کو، یہ 16 رکعتیں 18 رکعتیں 17 رکعتیں جب آپ بچے کو کہتے ہیں نا 17 رکعتیں نماز عشاء کی، تو وہ تو پہاڑ جتنی نماز اس کو لگتی ہے، تو آپ اس کو 4 سے شروع کرائیں نا یار، فرض پورا کریں۔ قیام اللیل کا وقت آئے گا تو وہ بھی کر لے گا۔ اصل جو دین اللہ کریم سکھانا چاہتے ہیں وہ بندے کا بندے سے تعلق ہے، جس پر میں زور دیتا ہوں کہ بندوں کی خدمت کریں، اور ان بندوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے قریبی ہیں ان کی پہلے خدمت کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر دور دور صحافتیں کی جا رہی ہیں، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اپنے گھر میں خرچ کریں، والدین پر خرچ کریں، اپنی اولاد پر خرچ کریں، پھر اپنے دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہیں۔ نمازیں تب ہی قبول ہوں گی میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اگر آپ نے نفاق فی سبیل اللہ کو سمجھا اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے مال کو خرچ کیا، تب جا کر آپ کی عبادت بھی قبول کی جائے گی۔
ورنہ یہ عبادتیں اللہ کریم قیامت کے روز اٹھا کر آپ کے منہ پر مارے گا. تم نے مذاق سمجھ رکھا تھا. ماتھا گھسا گھسا کر محراب ڈالنے پر تمہیں فکر تھی. یہ نہیں دیکھتا تھا تیرے ہمسائے میں کوئی بھوکا پڑا ہے, تیرے محلے میں کوئی غریب یتیم رہتا ہے, کسی کی بیٹی کی شادی ہونے والی اس کے پاس پیسے نہیں ہیں, تو نے کبھی فکر نہیں کی, بس ماتھا رگڑنے کی تجھے فکر پڑی تھی. تو ایسی نمازیں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر منہ پر مار دی جائیں گی جس میں اللہ کی مخلوق اور آقا کی امت کا فکر شامل نہ ہوگا. تو حقوق اللہ جو ہے نا وہ اللہ کریم معاف کر سکتا ہے اگر وہ چاہے گا, تو یہ اس کی منشا پر ہے. لیکن حقوق العباد کبھی معاف کیوں؟ اس لیے کہ اللہ مالک ہوتے ہوئے بھی کسی کا حق معاف نہیں کر سکتا. تو وہ کیسے کسی کا حق مارنے دے گا آپ کو؟ جو مالک ہوتے ہوئے کسی کا حق معاف نہیں کر سکتا, نہیں کرنا چاہتا, نہ کرے گا, تو پھر وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ تم کسی کا حق مارو. تو اللہ کریم تو ہمیں سکھانا یہ چاہ رہا ہے, اللہ کا رسول ہمیں بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ اگر تم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صحیح تعلق نہ پیدا کیا تو کلمہ پڑھنے کا فائدہ, جوڑا ایمان کو ہم نے, ایمان نے ہمیں جوڑا نا جی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے, تو بھائی کے بھائی پر حقوق ہے نا جی, بس وہ حقوق پورے کرنے کے اللہ کریم بات کرتا ہے. یہ نفاق کی بات جتنی اللہ کریم نے قرآن کریم میں بیان فرمائی نا, نماز کے بعد سب سے زیادہ ذکر اس کا کیا, خرچ کرو. اور سب سے بڑی عبادت اللہ کریم نے نماز کے بعد سب سے بڑی عبادت یہ گنوائی اپنے مال کو خرچ کرنا. اور یہ سب سے مشکل کام ہے, سب سے مشکل کام ہے اپنی کمائی میں کسی کو حصہ دینا. تو یہ سب سے بڑی آزمائش بھی یہ ہے, مال خرچ کرنا سب سے بڑی. بس ہمارے کیا 11ویں کو آئے تو 100 روپیہ دے دیا مولانا صاحب کو, جی میلاد آیا تو کسی کو 100 روپیہ چندہ دے دیا, ہم سمجھتے ہیں ہم نے دین کو مکمل کر دی. بابا جو بھی تو کما کے لے کر آتا ہے, جو کچھ بھی تو کما کر لے کر آتا ہے, ہر روز تیری کمائی میں اللہ کریم نے لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. سال میں 365 دن میں ایک دن یا 2 دن کے لیے نہیں حکم, وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو کچھ بھی میں نے تجھ کو عطا کیا اس میں سے خرچ کر, اور ہر روز خرچ کر. جب بھی تو کما کر لائے, جب بھی تیرے پاس مال آئے, اس کو اللہ کی راہ میں, پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر. اور اس میں سب سے پہلا جو خرچ ہے وہ اپنے اقربا پر, وہ بھی اللہ کے راستے میں یاد رکھیے گا. اللہ کا راستہ اور کوئی جدا نہ اللہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ وہ کسی کی حاجت مند ہے, وہ بے نیاز ہے, وہ تو دینے والا ہے. وہ کہتا ہے میرے بندوں پر خرچ کر. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اللہ کے بندوں پر خرچ کرنا. تو جس نے اس فلسفے کو پا لیا نا کہ دین میں سب سے زیادہ جس چیز پر اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا وہ یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر دیکھ لیں, آپ نے نہیں دیکھا یہ دشمن ہے, دوست ہے, مجھے مانتا ہے, نہیں مانتا, مجھے گالیاں نکالتے تھے, مجھ پر پتھر پھینکتے تھے, مجھ پر کوڑا پھینکتے تھے. جب بھی موقع ملا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ نے ان کو نوازا, عطا کیا. تو اللہ بھی یہ چاہتا ہے, اللہ کا رسول بھی یہ چاہتا ہے. ہم تو مسلم ہیں, ہم تو کلمہ گو ہیں, پھر ہم ایک دوسرے کا خیال کیوں نہ رکھیں؟ آقا تو دشمنوں کا خیال رکھتے تھے. تو سبق یہی ہے میرے دوستوں, نمازیں اپنی جگہ, نمازیں اپنی جگہ, لیکن اگر آپ نے بندوں کی خدمت کرنے کا جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا نہ کیا تو آپ کی نمازیں بھی قبول نہیں کی جائیں. جو اللہ نے فرمایا تھا نا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم فی الکافہ, کل ہم نے پرسوں بات کی تھی کہ اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے داخل ہو جائے, اپنی مرضی اپنی منشا نہیں. کہ نماز پڑھنے میں آسانی ہے جی, آتا کچھ نہیں, 5 منٹ لگتے ہیں. مال خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے, مال خرچ کرنے میں. تو جس نے اللہ کے راستے میں تکلیفیں برداشت نہیں کرنی, آزمائش پر پورا نہیں اترنا, وہ کبھی اللہ کا مقرب بن نہیں سکتا. تو مال کو خرچ کرنے کی طرف جو نا اپنا دھیان زیادہ کریں, جو بھی اللہ دیتا ہے. یہ نہیں کہ لاکھوں ہوں گے, کروڑوں ہوں گے تو خرچ کریں گے. 10 روپے میں سے اگر آپ 1 پیسہ بھی خرچ کر دیتے ہیں اللہ کی راہ میں, للہیت میں, اللہ کے لیے, تو وہ کروڑوں اور لاکھوں اور اربوں سے زیادہ ہے. یاد رکھیں, نیت خالص رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ ڈھونڈ کر جو ہے نا لوگوں کی مدد کرنے کی عادت بنا لیں, ارد گرد اپنے دھیان رکھا کریں. اصل دین یہ ہے میرے دوستو,
جس پر ہم نے سب سے زیادہ کوتاہی برتی، ہم خیال نہیں رکھتے۔ یہ غربت جو ہمارے معاشرے میں ہے نا، لوگ کھانے پینے سے تنگ ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، یہ دولت کی تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ ورنہ پاکستان میں جتنے لوگ امیر ہیں، اگر وہ صحیح معنی میں خرچ کریں اللہ کے راستے میں تو کوئی بندہ کبھی بھوکا نہ سو۔ تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ جس دین کی تلقین اللہ اور اللہ کے رسول کر رہے ہیں وہ دین لوگوں پر خرچ کرنے کا دین ہے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا دین ہے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹنے کا سبب بن سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔